اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑخانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 10واں باب، چرواہے کی تمثیل۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑخانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ یسوع اچھا چرواہا ہے۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، وہ بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑخانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا۔ ان میں سے بتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اوروں نے کہا، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو۔ کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ یسوع کو رد کیا جاتا ہے۔ یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ بس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈانوا ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا، مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو، تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔
وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا اور وہیں رہا، اور بتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے، یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں بتیرے اس پر ایمان لائے۔ آمین اور آمین۔